ہیں علماء دین جواب اس مسئلہ کا کہ سقف مسجد پر بسبب گرمی کے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، تو آپ علیہ الرحمٰ نے جواب ارشاد فرمایا مکروہ ہے کہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ ہاں اگر مسجد جماعت پر تنگ کرے، نیچے جگہ نہ رہے تو باقی ماندہ لوگ چھت پر صف بندی کر لیں، یہ بلا کراہت جائز ہے کہ اس میں ضرورت ہے، بشرطے کہ حال امام مشتبہ نہ ہو۔ یعنی سوال یہ کیا گیا کہ مسجد کی چھت پر گرمی کی وجہ سے گرمیوں میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی بغیر ضرورت کے مسجد کی چھت پر جانا بھی مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسا کام ہے کہ جو مسجد کی چھت پر چڑھے بغیر نہیں ہو سکتا، تو وہ ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اس کی اجازت ہے، اور بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی ضرورت کے مسجد کی چھت پر جانا منع ہے اور مکروہ ہے۔ اور ایسے ہی اگر کچھ لوگ مسجد کی چھت پر جماعت کرائیں، جیسا کہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے سسٹم، لیکن کافی مساجد جو ہیں ڈبل سٹوری ہوتی ہیں، تو نیچے لوگ نماز نہیں پڑھتے، ویسے ہی جا کر اوپر پڑھ لیتے ہیں یا ویسے اوپر جماعت کرا لیتے ہیں، تو بغیر ضرورت کے اوپر جماعت کرانا یہ مکروہ ہے۔ یعنی پوری جماعت بھی اگرچہ اوپر ہو تو یہ مکروہ لکھا ہے فقہاء کرام نے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ موجود ہے کہ الصعود علی کل مسجد مکروہ، کہ مسجد کی چھت پر چڑھنا، کوئی بھی مسجد ہے، چاہے وہ چھوٹی مسجد ہے یا بڑی مسجد ہے، یہ مکروہ ہے۔ وَلِہَٰذَا اِذَا اشْتَدَّ الْحُرُّ يَكْرَهُ أَن يُصَلُّوا بِالْجَمَاعَةِ فَوْقَهُ، کہ اسی حالت میں گرمی کی وجہ سے کہ جب شدت گرمی ہو جائے تو مسجد پر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہوگا جماعت کے ساتھ، الا اذا ضاق المسجد کہ اگر ہم مسجد تنگ ہو جائے، یعنی جماعتی نمازی اتنا زیادہ ہیں، جماعت اتنی کثیر ہے، جیسا کہ جمعہ کے روز ہے یا عید کے دن ہے، کہ اب مسجد کی چھت پر بھی جانے کے بغیر گزارا نہیں ہے، لوگ نمازی نہیں سما سکتے، تو وہ مجبوری ہے۔ تو مجبوری کی حالت میں کہ جب نیچے مسجد فل ہو جائے، صحن فل ہو جائے، تو پھر مسجد کی چھت پر لوگ جا کر نماز کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا لا یکرہ الصعود علی سطحہ للضرورہ، اور یہ اس لیے ہے کہ اس میں ضرورت ہے، کہ جب مسجد نیچے تنگ ہو جائے جماعتیوں پر، تو اس وقت پھر ضرورت کی بنا پر اجازت ہوگی کہ مسجد کی چھت پر نماز پڑھ لی جائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ، یہ روایات جو فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے، عالمگیری وہ فتاوی ہے کہ جس کے اندر تقریباً 50 سے زائد علماء کرام نے یکجا ہو کر یہ ایک آئین بنایا تھا جو ہندوستان کا تھا۔ عالمگیر اورنگزیب جو بادشاہ گزرا ہے، اسلامی بادشاہ، اس کا یہ کارنامہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے خصوصاً فتاوی عالمگیری کہ یہ آئین کا کام کرتا تھا، یہ اس وقت کا آئین تھا، اور 50 سے زائد علماء کرام نے اس کے اندر بیٹھ کر جو نئے مسائل تھے وہ قرآن و حدیث سے اس کو نقل کیا۔ تو فتاوی عالمگیری اس وقت بھی ہماری فقہ کے اندر بہت زیادہ مشہور و معروف بھی ہے اور مستند ترین بھی ہے، تو اس کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے جو نماز کا تو مسئلہ علیحدہ ہو گیا، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ بغیر ضرورت کے مسجد کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو اس کی اجازت ہرگز طور پر نہیں ہے، بلکہ منع کرنا چاہیے۔ اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر کھیلنے والے بچے بھی چڑھے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبوتر اڑانے والے بھی چڑھے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اور بھی آوارہ لوگ اوپر مسجد کے چھتوں پر پھر رہے ہوتے ہیں، تو مسجد کی چھت پر چڑھنا ناجائز ہے۔ نماز پڑھنے کی جب اجازت نہیں ہے تو ویسے چڑھنے کی اجازت کیا ہوگی؟
تو اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ بے ادبی ہے اس کے اندر، اس لیے منع ہے، مکروہ ہے کہ نیچے قرآن مجید فرقان حمید بھی مسجد کے اندر رکھے ہیں اور نیچے نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور لوگ ویسے خواہ مخواہ اوپر مسجد کے اوپر پھر رہے ہیں، تو یہ بے ادبی کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ